بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عنوان ہے ہمارے پاس پیغمبر اسلام کی کتاب میں، جس میں ہم رسول اسلام کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعجاز، جو اوپر چھوٹا سا صاد بنا ہوتا ہے، یہ صاد کس کی علامت ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آپ کو اپنے کمپیوٹر میں لانا ہو تو کہاں سے لائیں گے معلوم ہے؟ شفٹ کے ساتھ جو اوپر کی نمبرنگ ہوتی ہے 6 بٹن دبائیں گے، 6 نمبر کا بٹن، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سائن آ جائے گا۔ صحیح ہے؟ 6 نمبر شفٹ کے ساتھ 6 نمبر۔ تو پیغمبر اسلام اور اعجاز، اور دیکھیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تیسری مرتبہ اتفاق سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے۔ پیغمبر کی شناخت کا چوتھا طریقہ معجزہ ہے۔ یہ جہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پیغمبر کی پہچان کے طریقے۔ ان میں سے کسی نبی کو پہچاننے ضروری ہے کہ اس نبی کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ معجزہ ہونا چاہیے۔ تعریف ہے آگے مولانا، معجزہ یعنی ایسا خلاف عادت کام جو عام طور پر انسان کے بس کا نہ ہو۔ صحیح ہے؟ نیز یہ اسباب کے ایک بار اتنی ہی چیک کر لیں پہلے۔ نہیں صحیح ہے، چیک کر لیا میں نے، چیک کر لیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ زیر اثر سے مراد کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا سمجھا؟ اسباب کے زیر اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مولانا کیا کہیں گے اس کو؟ اسباب کے زیر اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مولا کائنات کا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ مولا کائنات نے جب پتھر پہ علم کو گاڑا تو ایک نجومی نے، دیکھنے والے نے کیا کہا کہ اس وقت فلاں ستارہ اس ستارے کے قریب آتا ہے تو پتھر کیا ہو جاتا ہے؟ موم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ابھی وہ ستارہ وہاں پہ ہے تو اس لیے وہ موم ہو گیا۔ کیا تھا؟ سبب جس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ موم ہو رہا ہے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے کسی سبب سے نہیں ہوتا، بنا سبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رہے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات ہے، لیکن وہاں جہاں انگور زمانے میں نہ ہوتے ہیں وہاں انگور پائے جائیں، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جناب مریم کے پاس کیا ہوتا تھا؟ کہ جو اس وقت میں پائے نہیں جاتے تھے، اس علاقے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ سبب بازار میں ملنا لے کے آئے، اس میں کیا ہے کہ آم کھا رہے ہیں کہ گنا چوس رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کا زمانہ ہے، لیکن معجزہ سبب کی بنا پر نہیں ہوتا، بنا پر ہوتا ہے۔ سبب تو یہ ہے کہ آگ میں کوئی جائے جل جائے، کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن اسی آگ میں جناب ابراہیم رہے نہ جلے، یہی کیا ہے؟ جیسا یہ سبب کے مخالف ہے، جہاں سبب کی مخالفت ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا مولانا؟ اس کو دیکھیے، نیز یہ پہلے تو کیا کہا؟ معجزہ کے بس کا نہ، نیز کیا ہے؟ مانا نیز مانے بھی اور صحیح نا، نیز مانے بھی، یعنی اس کے علاوہ بھی یہ اسباب زیر اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء دعوے دار ہیں کہ میرا رابطہ
کون و مکان سے ہے. انبیاء کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کا اللہ سے رابطہ ہے اور وہ اس کی بات سنتے ہیں. جناب موسیٰ کیا کرتے تھے کوئی دور پر جا کر, اسی لیے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کل. لہذا اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرنا چاہیے, وہ دلیل معجزہ دکھانا ہے جو خدا کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معجزہ تھے. یعنی جتنے نبی ہیں سب کے پاس لیکن نہیں آیا. پیغمبر اسلام نے انبیاء سلف کے یعنی گزرے ہوئے انبیاء کے معجزوں کو پیغمبر ہے, اسی لیے قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. کریم میں پیغمبروں کے 10 اشارہ ہوا ہے. ایک تو جناب موسیٰ کا پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, جانوروں کا واقعہ ہے, رسیاں سانپ کی شکل میں ٹہلنے لگی, نے اژدہا بن کے تمام رسیوں کو. اسی طرح سے جناب عیسیٰ کا معجزہ شفا دیتے تھے. جناب داؤد کا معجزہ ہے. سلیمان کا معجزہ کیا ہے کہ وہ پرندوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے, ہوا کے دوش پر سفر. جناب یوسف کا معجزہ کیا ہے, علم جانتے تھے. اللہ نے انہیں سکھایا تھا کہ جو کاہنوں کے بس کی بات نہیں تھی جناب یوسف نے اسے کر کے دکھایا. تو یہ ان کے زمانے کے کوئی فرد نہ کر سکے. ایسے ہی میں نے جیسے کل کہا تھا امام بھی ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے. یعنی اب دنیا جتنی ترقی کا زمانہ سے زیادہ کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں ہوگا, کوئی بڑا دانشور نہیں ہوگا, کوئی بڑا پروفیسر نہیں ہوگا. ہر فیلڈ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہوں گے. اس لحاظ سے انہیں خود بھی صاحب ہونا چاہیے, جب وہ صاحب ایجاد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیگر انبیاء کے معجزے تو بیان کریں لیکن خود اس سے کیا ہو, خالی ہو. صحیح ہے, دوسروں کا نہ معجزے بتائیں لیکن نصر نہ دے خدا, ایسا ممکن ہے؟ تو معجزے تو ہم نے کل کے اشارہ کیا تھا کہ خود ولادت رسول کے وقت ہی ظاہر ہوئے تھے. اس جلتی ہوئی آگ کا بجھنا, کنگروں کا گرنا, یا رسول کے معجزات میں تھا, یا بچپنے کے عالم میں جب قحط کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بارش, پھر موسلادھار بارش کا ہونا. بات پر دلیل بعنوان معجزہ بغیر معجزہ. بھائی ائمہ کے معجزے آپ کو یاد ہے, خاتون تھی یا پتھر تھا, تو ہر امام کے پاس جاتی کے بعد ان سے کہتی تھی اس پہ مہر لگائی. جو امام ہوتا تھا اس پر کیا کر دیتا تھا, مہر لگا دیتا تھا. اور ایسے وہ کتنے ہی اماموں کے پاس پہنچی ہیں, امامت ثابت ہوتی تھی, انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہی اس وقت کے امام. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو ہے کہ 7ویں امام کے بعد چھٹے کافی فرقے بنے ہیں, کافی امام رہے ہیں. اس میں صحیح امام کون ہے؟ کے بعد ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہوئے, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو کیا سب نے مانا ہے؟ اسی وقت کچھ لوگ تھے جو جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے. آج مذہب اسماعیلیہ کس کی بنیاد پر ہے؟ انہیں کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے, اور ایک واقفیہ مذہب نکل
आखिया यानी वो लोग जो थे क्यों नहीं माना, उसकी इल्लत ये थी कि जिनके पास रुपए माल था, अगर इमामत को मान लेते इमाम की, आठवें इमाम की, तो वो माल किसको देना पड़ता, आठवें इमाम को। माल न देना पड़े, माल हड़प लिया ताकि इमाम की इमामत का ही इनकार कर दिया और एक अलग कायम कर दिया। तो अइम्मा के साथ भी ऐसा रहा है, क्या उन्होंने दिखाया। करो पैगंबर इस्लाम से जाहिर शुदा हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये किताब जो है, किताब के लेखक हैं कि वर्का ने, वर्का बिन नौफल, ये जो रिलेटिव है किसके, जनाब खदीजतुल कुबरा के, कोई पैगंबर बगैर आज तक जो नबी आए हैं सबके पास कोई ना कोई निशानी थी, लिहाजा आपकी क्या अलामत, क्या निशानी है। रसूल खुदा ने दरख्त समरा को आवाज दी तो और जमीन से उखड़ कर आपके कदमों पर निशान नहीं बल्कि आकर झुका और आपको सलामी दी। तो वर्का ने कहा मैं आपकी रिसालत की गवाही देता हूं, लिहाजा अगर आप मुझे जिहाद का हुक्म देंगे तो जिहाद करूंगा और आप करूंगा। हिमायत यानी मदद, हिमायत पैरवी करना नहीं, मदद करना, किसी का हामी होना यानी जी। अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था कि कुरैश का जमात यानी एक गिरोह के पास आई और कहने लगी है अजीम अमर का दावा कर रहे हो, अजीम माने बड़े रहे हो, जिसका कभी तुम्हारे आबाओ अजदाद और खानदान वालों ने दावा नहीं किया, लिहाजा हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दोगे तो मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो और पैगंबर हो, वरना झूठा और साहिर समझेंगे। पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम लोग क्या चाहते हो, यानी अगर तुम हमें चाहते हो कि मेरे देखे बोला ना, क्योंकि उसके पास कबूतर ही होता है, समझ में, वो निकालता है और निकाल के देख, तुमसे कुछ सवाल करेंगे, अगर जवाब के रसूल और पैगंबर हो, वरना झूठा और साहिर समझेंगे। पैगंबर ने क्या कहा, तुम लोग को आने से, खाना आने से पहले बताया कि नहीं आज खाने में क्या आएगा, नहीं जिसका उन्हें यकीन भी नहीं हुआ वही आएगा। तो ये क्या है, बता दिया कि जो मैं ने ये चीज बताई है, तो रसूल मजबूर नहीं है कि नहीं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आप दिया इस दरख्त से कहो कि अपनी जगह से उखड़कर तुम्हारे पास, कहा खुदा बंदे आलम हर चीज पर कादिर है, अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। सही, अगर तुम्हारी मुराद पूरी आओगे, अगर ये बात हो जाए तुम्हारी तो ईमान ले आओगे और हक की गवाही दोगे। सबने बैक समन जबान का हाँ कहा तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग नेक काम नहीं करोगे। नेक काम नहीं करोगे मतलब क्या है, ईमान नहीं लाओगे। अरे बाज आइंदा या कुएं में गिर जाएंगे,
صحیح ہے نا؟ تم میں سے کچھ لوگ بعد میں کنویں میں گریں گے یا فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ میری مخالفت کریں گے ان سے جا کر مل جائیں گے اور ایک پارٹی بنا لیں گے۔ اس کے بعد درخت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور مجھے خدا کا رسول مانتے ہو تو خدا کی اجازت سے زمین چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ درخت چل کر کس کے پاس آ گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم درخت اپنی جگہ سے اٹھڑ کر حضرت کی طرف حرکت کرنے لگا، نہیں چلنے لگا۔ تو ایسی حالت میں پرندوں کے پر پھڑپھڑانے کی طرح آواز بھی تھی۔ رسول کی خدمت میں آیا اور بعض شاخ حضرت کے سر پر سایہ پگن ہو گئی۔ کیا مطلب ہوتا سایہ پگن ہو گئی مولانا؟ مجھے دیکھ رہا میرے چہرے پہ نہیں لکھا ہے، کہاں چل رہا ہے تمہیں؟ یہاں کیا اور دیکھیں کہاں بادشاہ حضرت صاحب ایک پیج پیچھے پڑے ہوئے۔ اور بعض مہر نبوت یعنی نبوت کا صحیح ایک مہر جیسے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اینٹوں پہ اینٹ والے کمپنی کا نام رہتا ہے، صحیح ہے، گاڑیوں کے انجن پہ ایک پوری پلیٹ لگی ہوتی، اس طرح سے رسول کے پشت پہ کیا تھا؟ مہر نبوت کی ایک مہر تھی۔ بعض مہر نبوت کو بوسا دینے لگی اور میں جب قریش نے یہ دیکھا پاس آ جائے، پھر رسول خدا نے درخت سے یہ بھی شامل ہو گئی، یعنی درخت نے آپ کی بات مانی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ جو آدھا باقی آدھے سے جا ملے اور پھر ایک مکمل درخت بن جائے۔ حضرت نے اس آدھے کو حکم دیا، آدھے سے مل کر پورا درخت بن گیا۔ کہہ رہے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں ان پر ایمان لانے والوں میں پہلا شخص تھا، گواہی دیتا ہوں کہ اس درخت سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ خدا کے حکم سے ہوا ہے اور محمد کی تصدیق کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا یہ تو ایک عجیب جھوٹا اور جادوگر انسان ہے، کیا اس شخص یعنی علی کے علاوہ کوئی اور بھی تمہاری تصدیق کرتا ہے؟ صحیح۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا جناب صالح کا جو معجزہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو کہا اس پہاڑ سے کیا کرے، اس اونٹنی سے بچہ نکالے، تبھی بچہ پیدا کرے۔ جناب صالح نے دعا کی، بچہ پیدا ہوا، لے کے چلے، 70 لوگ تھے، 70 نے گواہی دی، 4-5 کافر ہو گئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے کیا کیا، جادو کیا ہے، جادو کیا ہے۔ اور اس طرح سے سارے کے سارے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کیا ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بھی ایمان نہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ کل آگے بڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔